بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی جو ہم ٹاپک پڑھنے لگے ہیں یہ اس کا ہے ٹائٹل مخصص، تو مطلب تخصیص کرنے والا۔ اس سے پہلے دیکھیں ہم نے تخصیص پڑھا اور باقی عام کی دلالت پڑھی، تو جیسے میں نے ذکر کیا یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، تو مطلب جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی مخصص ویسے تو پہلے گزرا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ عام ہے اس کی ہم نے تخصیص کرنی ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہمیں جنرل حکم نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہراً اس کو ہم نے خاص کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ افراد نکالنے ہوتے ہیں، کم کرنے ہوتے ہیں۔ تو جس دلیل کی وجہ سے ہم اس میں تخصیص کرتے ہیں، مطلب جو تخصیص کا کام کرتا ہے، جو دلیل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مخصص۔ تو اب یہ پہلے بھی گزرا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیں۔ باقی ہے کہ ان میں جنرل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، باقی تو صرف تعریف ہے اور مثال ساتھ ساتھ دیکھیں تو اس کا پھر انطباق ہوتا جائے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اس کی اب یہ ڈیفینیشن سکرین پہ دیکھیں کہ المخصص هو الدلیل الذي يخرج بعض افراد العام، کہ مخصص وہ دلیل ہے جو عام کے بعض افراد کو نکال دیتی ہے، یعنی پہلے ایک جنرل حکم تھا، اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے عام کے افراد کم ہو گئے۔ اب جو حکم ہے وہ جتنے افراد پہ پہلے لاگو ہو رہا تھا اب اس سے کم پہ وہ شامل ہوں گے، کم افراد اس کو شامل ہوں گے۔ وذالک بإثبات حکم لبعض ما تناوله العام یخالف، وذالک بإثبات حکم لبعض ما شاید تناولہ العام، ہاں جی، یخالف حکم العام۔ مثلا یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب عام کے پہلے حکم میں جو شامل تھا، یہ بس آپ نے الفاظ ذہن میں رکھنے ہیں ڈیفینیشن لکھنے کے لیے، تو اس میں سے بعض افراد کو نکال دیا، مخالفت گویا کہ ہو گئی، جو پہلے افراد شامل تھے وہ نکل گئے، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص۔ اور جو یہ کام کرتا ہے، مطلب مخصص جو ان کو نکالتا ہے افراد کو، وہ دلیل جو ہوتی ہے وہ مخصص ہوتی ہے، یعنی مخصص کی ڈیفینیشن۔ اب یہاں پہ یہ مثال یہ دے رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ مثال ذکر کی ہے کسی جگہ پہ کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ والذین یتوفون منکم، کہ جو تم میں سے وہ لوگ جو وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی خواتین ہوں پیچھے ان کے، یعنی زندہ ہوں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن روکے رکھیں، یعنی 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں۔ یہ حکم ہے کس کا؟ یعنی عام حکم ہے جس میں ساری کی ساری خواتین شامل ہیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں، چاہے وہ پریگننٹ ہوں یا یعنی حاملہ نہ ہوں، سب ان میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری آیت جو سورۃ طلاق کی ہے شاید، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ یعنی ان کا وہ بچے کی پیدائش ہو جائے، وضع حمل ہو جائے تو عدت ختم ہے۔ اب دیکھیں پہلا جو آیت ہے وہ عام ہے، والذین ہم نے پڑھا کہ الذین وہ اس میں موصول ہے، وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو ساری کے سارے مرد شامل ہیں جو وفات پا جائے، اور ان کی عورتیں چاہے حاملہ ہوں چاہے غیر حاملہ ہوں۔ پہلی آیت سے سمجھ آ رہی تھی کہ ان کی عدت، وفات شدگان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہے، لیکن بعد والی جو آیت اس سے پتہ چلا کہ یعنی یہ جو بعد والی آیت ہے یہ اب مخصص ہے، اس نے پہلے حکم میں تخصیص کر دی کہ وہ جو عدت ہے وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے شوہر فوت ہو جائیں اور وہ حاملہ نہ ہوں۔ اگر حاملہ ہوں تو پھر ان کی عدت الگ ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں مخصص کی یہ ڈیفینیشن ہے، اور کہتے ہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ سب کے سب اصولیین، یعنی چاہے وہ حنفیہ ہوں شافیہ ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تخصیص جو ہے وہ جائز ہے اور مخصص ضروری ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ ان میں عام کے بعض افراد کو، مطلب جیسے ہم نے پہلے تخصیص کی ڈیفینیشن پڑھی کہ قصر العام علی بعض افرادی، اس میں بند کر دینا۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ دلیل یا وہ مخصص کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا
کہ چونکہ عام جو ہے وہ قطعی الدلالت ہوتا ہے تخصیص سے پہلے، لہذا بڑی مضبوط دلیل، بڑا مضبوط مخصص چاہیے ہوگا، اس سے کام نہیں چلے گا خبر واحد اور قیاس سے۔ امام شافعی نے اس کے الٹ فرمایا۔ تو یہی ہے اس کا خلاصہ مخصص کا، اور اس کی ڈیفینیشن آ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ مخصص کی دو انواع ہیں، متصل اور منفصل۔ یہ بھی مطلب یہاں پہ اس کا عنوان الگ ہے، یہ بات ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، جہاں پہ وہ قصر العام علی بعض افراد ہی امام ابو حنیفہ کی جو تخصیص کی ڈیفینیشن ہے، ان میں اس میں انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ جو تخصیص ہے وہ ایسی دلیل کے ساتھ ہوگا جو مستقل ہو، یعنی مستقل سے مراد یہ کہ الگ سے ہو، اسی حکم کا حصہ نہ ہو۔ تو ہم نے وہاں سے استثناء کو نکالا تھا، شرط کو نکالا تھا، صفت کو، غایت کو۔ تو مخصص سے متصل وہی ہوتا ہے، هو الذی لا يستقل عن الکلام۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، هو الذی لا يستقل عن الکلام، کہ جو مستقل کلام نہیں ہوتا، مخصص سے متصل وہ ہے، الذی اشتمل ہے، جس پر وہ شامل ہو۔ اور یہ اس کی چار اقسام ہوتی ہیں، استثناء، شرط، صفت اور غایت۔ ان کی مثالیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے کہ پہلے جو غائط میں جو وہ وضو والی مثال کے الی المرفقین، صفت میں نساؤکم، وہ جو فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی یہ مثالیں ہم دیکھ چکے وہاں پہ۔ لیکن یہ مخصص سے متصل جو ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تو معتبر ہے، وہ اس کو مانتے ہیں کہ مخصص سے متصل کے ساتھ بھی تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی استثناء، شرط، صفت اور غایت کے ساتھ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخصص متصل جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، اس کے ساتھ تخصیص نہیں ہوگی۔ آگے ہے مخصص منفصل۔ یہ آپ دیکھیں کہ المخصص المنفصل ہوا مستقل فی افادت معنی عن الکلام الذی یخصصہ، یعنی جو کلام ہے منفصل، وہ بالکل الگ سے آیا ہو، مستقلن ہو، اسی حکم کا حصہ نہ ہو۔ اور اس کی کہتے ہیں تین قسمیں بنتی ہیں، عقل ہے، حس ہے اور نقل ہے۔ عقل ہم نے پڑھا تھا کہ امام ابو حنیفہ تخصیص کے لیے مخصص عقلی کو بھی نہیں مانتے، جیسے ہم نے اس کی مثال میں اللہ خالق کل شیء پڑھا تھا، کہ اب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے خود خالق نہیں ہے، لیکن یہ تخصیص نہیں ہے کیونکہ یہ یعنی دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ ہمیں عقل سے سمجھ آ رہی ہے، لفظوں میں دلیل ہونی چاہیے، اور حصے بھی نہیں ہے، اور لفظوں میں دلیل ہونی چاہیے، یعنی مخصص منفصل کا مطلب جو مستقل ہو، اسی حکم کا حصہ نہ ہو۔ تو عقلی ہے، حصی ہے اور نقل ہے۔ عقل اور حس کی جو تخصیص ہے وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں معتبر ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن نقل یا دلیل سمعی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مستقل آیت کا ہونا، مستقل حدیث کا ہونا، وہ معتبر ہے، اور اس کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ اور اس کی مثال مخصص منفصل کی مثال بھی ہم نے دیکھی تھی، کہ جو وہاں پہ تھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے لیکن ربا کو حرام کیا ہے۔ تو اب ربا جو ہے وہ بھی بے کی ایک قسم ہے، جس میں وہ گندم کے بدلے گندم، چاول کے بدلے چاول جو ہے، جس کو ہم ربا البے کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ بے کی تخصیص اس لیے ہو رہی ہے کہ حرم الربا کا جو حکم ہے یہ منفصل ہے، مخصص سے منفصل ہے، یعنی الگ سے واو کے بعد ایک نیا حکم شروع ہو رہا ہے، وہ سابقہ حکم کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی تخصیص عقلی ہے اور نہ ہی حصی ہے، بلکہ لفظوں میں ہے اور مستقل ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی مخصص کا۔ اور مخصص کے جو پھر آگے اس کی دو کائنڈز ہیں، مخصص متصل اور منفصل۔